وہ نابینا عورت جو قرآن دیکھ کر پڑھتی تھی۔ ایک وقت تھا ایک بستی میں جہاں کچے مکانوں کی قطاریں تھیں اور ہر گھر سے سادگی کی خوشبو آتی تھی، ایک عجیب اور دلگداز کہانی جنم لے چکی تھی۔ یہ کہانی تھی ایک ایسی ہستی کی جو بظاہر آنکھوں سے محروم تھی، مگر جس کی بصیرت نے نور کے انمول راز آشکار کر رکھے تھے۔ ان کا نام اماں جی تھا اور بستی کے لوگ انہیں روشن ضمیر کہتے تھے۔ اماں جی کی آنکھیں بچپن میں ہی ایک موذی مرض کی وجہ سے روشنی سے محروم ہو گئی تھیں، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ قدرت کا ایک انمول کرشمہ تھا۔ اماں جی کی روح نے نور الازہی سے ایسا رشتہ جوڑا کہ ان کی نابینا دنیا روشن ہو گئی۔ ان کا دن قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہوتا اور اسی پر ختم ہوتا تھا۔ یہ بات محیر العقول تھی کہ اماں جی آنکھیں نہ ہونے کے باوجود قرآن کو ایسے پڑھتی تھیں جیسے وہ اسے اپنی بصری آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ ان کی انگلی آہستہ آہستہ آیات پر پھسلتی اور ان کے لبوں سے نکلی ہوئی ہر آواز دلوں میں اتر جاتی تھی۔ واقعہ نمبر 1، بھٹکے ہوئے نوجوان کی ہدایت۔ ایک دن بستی میں ایک نوجوان آیا جو شہر کی رنگینیوں میں گم ہو کر دین سے دور ہو چکا تھا۔ اس کا دل دنیا کی لہو و لعب میں ایسا اٹکا تھا کہ اسے روحانی سکون کی کوئی قدر نہ تھی۔ وہ صرف اماں جی کے بارے میں سنی ہوئی باتوں کی صداقت جانچنے آیا تھا۔ جب وہ اماں جی کے پاس پہنچا تو اماں جی حسب معمول قرآن کی تلاوت میں مشغول تھیں۔ ان کی آواز میں ایسا سوز تھا، ایسی رقت تھی کہ نوجوان کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی۔ اماں جی نے ایک خاص مقام پر آ کر ایک آیت کی تلاوت کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں۔ اس آیت کو سنتے ہی اس نوجوان کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ وہ اماں جی کے قریب بیٹھ گیا اور اماں جی نے اپنی انگلی اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، بیٹا، دل کا نابینا پن آنکھوں کے نابینا پن سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس لمحے نوجوان کو یوں محسوس ہوا جیسے اماں جی کی بات اس کے دل میں اتر گئی ہو۔ اس نے توبہ کی اور باقی زندگی اماں جی کی خدمت اور دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزاری۔ لوگوں نے بارہا یہ منظر دیکھا۔ جب کوئی نیا حافظ یا قاری بستی میں آتا اور اماں جی کے پاس بیٹھتا، وہ تلاوت شروع کرتی۔ اماں جی صرف سنتی نہیں تھیں بلکہ اپنی انگلی سے قرآن کے حروف پر چلتی جاتی، اور اگر کہیں کوئی زبر، زیر یا پیش کی کمی بیشی ہوتی تو فوراً متنبہ کرتی۔ بیٹا، یہاں پیش ہے، زبر نہیں، وہ نرمی سے کہتی، اور سننے والا حیرت سے آنکھیں جھپکتا۔ ان کی اس روحانی بصیرت کا چرچا دور دور تک پھیل چکا تھا۔ لوگ دور دراز سے آتے، ان کے ہاتھوں کو چومتے اور ان سے دعا کی التجا کرتے۔ واقعہ نمبر 2، عالم دین کا امتحان اور اعتراف۔ ایک بار ایک مشہور عالم دین بستی میں آئے اور انہوں نے اماں جی کے بارے میں سنا۔ وہ یقین نہ کر سکے اور ان سے ملنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ اماں جی کے پاس پہنچے تو اماں جی حسب معمول قرآن کی تلاوت میں مشغول تھیں۔ عالم دین نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بند تھیں مگر انگلی آیات پر رواں تھی۔ انہوں نے اماں جی کو آزمایا اور جان بوجھ کر قرآن کے ایک صفحے کو غلط طرح سے کھول کر ان کے سامنے رکھا۔ اماں جی نے اپنی انگلی آیات پر رکھی، چند لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے مسکرا کر کہا، بیٹا، یہ صفحہ الٹا ہے۔ عالم دین کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اپنی انگلی رکھ کر پوچھا، اماں جی، یہاں کیا لکھا ہے؟ اماں جی نے اپنی انگلی ہلکی سی سرکائی اور اس آیت کی پوری تفسیر اور اس سے جڑے کئی احادیث سنا دیں۔ عالم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ محض یادداشت نہیں تھی بلکہ ایک الزہی نور تھا جو ان کے دل میں اتر چکا تھا۔ انہوں نے سر جھکا کر اماں جی کے قدم چوم لیے اور کہا، اماں جی، آپ تو ہم بصیرت والوں سے کہیں زیادہ بینا ہیں۔ اماں جی کی آواز میں بلا کا سحر تھا۔ جب وہ تلاوت کرتی تو بستی میں ہر طرف خاموشی چھا جاتی، پرندے چہچہانا بھول جاتے، ہوا کی سرسراہٹ تھم جاتی اور دلوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ ان کی تلاوت سن کر پتھر دل بھی موم ہو جاتے۔ کتنے ہی گنہگار تھے جو ان کی آواز سن کر توبہ تائب ہوئے اور راہ ہدایت پر آ گئے۔ وہ قرآن کی ہر آیت کو اس کی روح کے ساتھ پڑھتی تھیں۔ ہر لفظ میں ایک درد پنہاں ہوتا، ایک گہری روحانیت کا احساس چھپا ہوتا۔ اماں جی کی سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ ان کا آخری وقت بھی قرآن کی گود میں آئے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ ایک ٹھنڈی صبح جب فجر کی اذان کی آواز گونج رہی تھی، اماں جی نے قرآن کی آخری آیت پڑھی۔ ان کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا، ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ بستی میں سوگ کی لہر دوڑ گئی،
مگر دلوں میں ایک اطمینان بھی تھا کہ ایک ایسی روح جو نور قرآن سے منور تھی اب اپنے حقیقی ٹھکانے پر پہنچ چکی تھی۔ اماں جی کی کہانی آج بھی بستی کے بزرگ سنا کر نوجوان نسل کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اصل بینائی آنکھوں میں نہیں دلوں میں ہوتی ہے۔ اگر دل نور ایمان سے روشن ہو جائے تو دنیا کی کوئی تاریکی اسے مدھم نہیں کر سکتی۔ یہ کہانی صرف ایک نابینا عورت کی نہیں بلکہ اس لازوال رشتے کی ہے جو ایک بندے کا اپنے رب کے کلام سے ہو سکتا ہے، اور یہ سحر، یہ نور آج بھی ان کے دلوں میں زندہ ہے جو نور قرآن سے روشنی پانے کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ کو یہ روح پرور واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔